اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی به، کہ ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، رسول سے مراد ایلچی ہے، قاصد۔ چنانچہ جب ان کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ایلچی پہنچا، یعنی بادشاہ کا قاصد پہنچا، قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ، اور ان سے پوچھو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا قصہ ہے، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ گزشتہ آیات میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ آپ نے پڑھا تھا کہ جب ان کے پاس جیل میں بادشاہ کا خواب پیش کیا گیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں جو کہ 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خوشے سرسبز ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی، اور جس وقت وہ قاصد واپس گیا اور اس نے جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی، اور صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ خواب میں جس مصیبت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس مصیبت سے نکلنے کا حل بھی بتایا، تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا کہ ایسی صاحب علم شخصیت کون ہے جو کہ قید خانے میں ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کے پاس قاصد بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی ایسی صاحب علم شخصیت کو جیل سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ اب بادشاہ کا نمائندہ جاتا ہے جیل میں، یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام بتاتا ہے، تو یوسف علیہ السلام جیل سے نکلنے کی بجائے اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کی حقیقت کو تلاش کیا جائے۔ اس حالت میں انہوں نے جیل سے نکلنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کی جانب سے انہیں ایک فراست عطا ہوئی تھی، اس فراست کی بنیاد پر وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ بادشاہ کوئی اہم منصب میرے سپرد کرنے والا ہے، اور ویسے بھی یوسف علیہ السلام اللہ کی جانب سے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، ان کا کام ہی اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے جو الزام میرے اوپر لگا ہے وہ صاف ہو جائے، اس کے بعد میں جیل سے باہر جاؤں، تاکہ اگر کسی کو دین کی دعوت دی جائے تو جس کو دی جائے اس کا دل و دماغ میرے حوالے سے پاک ہو، کہ جو الزامات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کی اچھی طریقے سے تفتیش ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ کا اپنے مرغوب اور پسندیدہ بندوں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بندوں کے احسان کے نیچے نہیں آنے دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں 2 قیدیوں کو تعبیر بتائی تھی، اور ان میں سے ایک قیدی سے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی جو میرا مشن ہے، دعوت ہے، اس کا ذکر کرنا، اور وہ شخص بادشاہ کے پاس جا کر بھول گیا۔ اگر وہ بادشاہ کے پاس جا کر ذکر کرتا تو یوسف علیہ السلام کی بات مان کر ذکر کرتا، اور ایک اعتبار سے وہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دربار تک پہنچانے والا ہوتا، تو ایک اس طریقے سے اس کا احسان ہوتا۔ لیکن اللہ نے اس کے احسان کے نیچے یوسف علیہ السلام کو نہیں آنے دیا، بلکہ اس کو مجبور کیا کہ وہ خود جائے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھے۔ چنانچہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور وہی قیدی جو یوسف علیہ السلام کے بعد بھول چکا تھا وہ واپس جاتا ہے، مجبور ہو کر جاتا ہے، سوالی بن کر ان کے خدمت میں جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام اسے تعبیر بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے بادشاہ کے دربار تک یوسف علیہ السلام کی خبر پہنچتی ہے۔ یعنی بادشاہ تک خبر پہنچانے میں
کسی شخص کا احسان نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے علم کی برکت ہے۔ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے انہیں ایسا علم عطا کیا تھا کہ اس کا چرچا بادشاہ تک اس طرح پہنچا کہ بادشاہ کو خود یوسف علیہ السلام سے کام تھا۔ تو اس کے احسان کے نیچے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے کو نہیں آنے دیا، یوسف علیہ السلام کا محسن وہ نہ بنا۔ اسی طریقے سے جب بادشاہ نے رہائی کی بات کی، اب اگر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پیغام پر باہر تشریف لے آتے تو ممکن ہے کوئی کہتا کہ یہ تو بادشاہ کا رحم اور کرم کا معاملہ تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا، جیل سے رہا کیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایسے اسباب مہیا کیے، بادشاہ کے سامنے بات کھل گئی، ان خواتین کی، ان کی الزام تراشیوں کی، ان کی بے گناہی کی بات واضح ہوئی، اور اس کے بعد قانون کے تحت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ بری ہو کر جیل سے باہر آئے۔ گویا جیل سے باہر آنے میں بھی بادشاہ کے رحم یا کرم کا دخل نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مرغوب بندوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد کے تکمیل کے لیے وسائل اللہ غیب سے مہیا کرتا ہے۔ بندوں کو اس کا احسان نہیں ہونے، ان کا احسان، بندوں کا احسان ان پر نہیں ہونے دیتا، یا بندوں کے احسان کے زیر بار ان کو نہیں آنے دیتا۔ تو جب آدمی اللہ کا ہوتا ہے، روئے زمین پر اللہ کے احکامات کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے غیب سے اسباب مہیا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ راستوں سے، سخت مقامات سے نکلنے کے لیے راستے مہیا کرتا ہے۔ تو گویا سخت حالات سے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو نکالتا ہے جو کہ تقوی کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس حالت میں باہر آنا گوارا نہ کیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ نے انہیں غیرت اور حمیت اس درجے کی عطا کی تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے باہر آنا گوارا نہ فرمایا، بلکہ انتہائی عزیمت کا مظاہرہ کیا، اور قاصد کو کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان خواتین سے تفتیش تو کرے کہ وہ کیا معاملہ تھا کہ تم لوگوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے معاملے کی تفتیش کا مطالبہ کیا تو زلیخا کا نام لے کر مطالبہ نہ کیا، اس کو متعین کر کے مطالبہ نہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا، اس کی حقیقت کیا تھی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ عزیز مصر جن کے گھر میں وہ رہے تھے، اس کی بیوی کا نام لے کر اس کو رسوا کرنا سیدنا یوسف علیہ السلام نے پسند نہ کیا۔ اجمالی طور پر عورتوں کا کہا کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اور یوں بھی جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے جو کہ زلیخا کے اس دعوت میں شریک تھیں، وہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کی سازش میں برابر کی بلکہ بڑھ کر شریک تھیں، کیونکہ جس وقت انہوں نے ہاتھ کاٹے اور بات چیت ہوئی تو اس کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے ایسی کوئی کوشش نہیں کی اس نے، گویا ان عورتوں نے ہی اس کو ابھارا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوانا چاہیے جنہوں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اجمالی طور پر عورتوں کا ذکر کیا، کسی کا نام لے کر اس کو متعین نہیں کیا تاکہ کسی کی رسوائی نہ ہو۔ یہی وہ مکارم اخلاق ہیں جو کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بادشاہ کے پاس یہ پیغام گیا تو اللہ کی جانب سے بادشاہ کو ایسا شرح صدر نصیب ہوا کہ وہ سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام پاکیزہ ہیں، قصور ان عورتوں کا ہے۔ چنانچہ اس نے ان تمام عورتوں کو بلایا جو اس مجلس میں شریک تھیں، اس میں زلیخا بھی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے ان عورتوں سے تفتیش اس انداز سے کی جیسے میرے اوپر سارا معاملہ کھل چکا ہے، یعنی بادشاہ نے اس طرح سوالیہ انداز اختیار نہیں کیا جیسے تفتیش کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ تفتیش کرنے والا کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے تأثر یہ دیا گویا میں تفتیش کر چکا ہوں، مجھے نتیجہ معلوم ہے، تم ہی قصوروار ہو، بتاؤ کہ تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے کیوں ڈالے تھے۔
تو اب خواتین سمجھ گئی تھیں کہ شاید معاملہ کھل چکا ہے، چنانچہ انہوں نے کھل کر سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی دی۔ اللہ جل جلالہ نے اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی حفاظت فرمائی کہ جو لوگ یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق ہیں، جن کا آپ نے یہاں اس واقعے میں نام پڑھے ہیں، جن کا ذکر پڑھا ہے، وہ تمام یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی میں شریک ہیں۔ چنانچہ عزیز مصر جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا تھا، اس کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ اس نے خود اپنی بیوی کو کہا کہ تم قصوروار ہو، یوسف علیہ السلام پاکیزہ ہے۔ یہ وہ پہلا کردار ہے اس واقعے کا جو یوسف علیہ السلام کی برات کا یقین کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز مصر کے ساتھ جو اس کا رشتہ دار تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی کہ قمیص دیکھی جائے کہ آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے، میں نے ان آیات کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ ان کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا 4 ماہ کا، اور ایک یہ کہ گواہی دینے والا زلیخا کا کوئی قریبی عزیز تھا جو جوان تھا اور سمجھدار تھا۔ تو اگر اس کو جوان اور سمجھدار تصور کیا جائے تو یہ اس واقعے کا دوسرا کردار ہے جو اس سے تعلق رکھتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ بادشاہ ہے، اس کے اوپر یوسف علیہ السلام کی برات کھل گئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ خواتین اور زلیخا جو اس واقعے کی اہم ترین کردار ہیں، وہ بھی یہاں گواہی دے رہی ہیں۔ تو جو اس واقعے سے تعلق رکھتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کی برات کی گواہی دیتا ہے۔ ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ حقیقی فضل وہ ہے جس کی گواہی آپ کے دشمن دیں۔ آپ کے اندر حقیقی کمال وہ ہوگا جس کی گواہی آپ کے دشمن بھی دیتے ہوں۔ دوست اور رشتہ دار تو اگر مخلص ہوں تو وہ تو انسان کی بڑائی بیان کرتے ہی رہتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کمال وہ ہے جس کو ماننے پر آپ کا دشمن بھی مجبور ہو جائے، جو سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو، جس کا انکار باوجود خواہش کے بھی آپ کا دشمن نہ کر سکے۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ تمام چاہے ان کے خیرخواہ ہو یا نہ ہو، لیکن یوسف علیہ السلام کی گواہی دینا، ان کی برات کی گواہی دینا گویا ان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ اب جب وہ خواتین گواہی دیتی ہیں کہ وہ تو پاک صاف تھے، تو زلیخا بھی اس میں موجود تھی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے زلیخا کا جو عشق اور محبت ہے وہ خام تھا، یعنی اس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ نفس کا جذبہ تھا، نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا۔ خام عشق یہی ہوتا ہے جس میں انسان ہوس کے تحت کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل نوجوانوں کا عشق اور محبت ہوتی ہے۔ تو یہ نام نہاد عشق اور محبت کیا ہے؟ اس کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سارا کھیل جسم کا ہے کہ نوجوانوں کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے وہ مختلف چیزیں ان کے سامنے آتی رہتی ہیں جو ان کے اندر نفسانی خواہشات کو بڑھکاوا دیتی ہیں۔ کچھ ہمارے ہاں کی خوراکیں ایسی ہیں جو کہ ان میں ایسی جذبات پیدا کرتی ہیں جو نفسانی ہوتے ہیں، ہوس پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان جذبات کو لوگ محبت کا نام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے محبت ہے، حالانکہ یہ کوئی محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو بہت پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں جس کا طریقہ کار اللہ نے بتلا رکھا ہے، اس کا ایک جائز راستہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ جو ناجائز طریقے سے مختلف دوستیاں ہوتی ہیں، ان کا جذبات سے، پاکیزہ جذبات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے نوجوانوں کی خام خیالی ہوتی ہے، یہ تو شیطان انہیں غلط راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ محبت کا خام مرحلہ ہے جو زلیخا اب اس سے گزر چکی تھی، اب وہ گویا کہ کندن بن چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنی رسوائی کا بھی ڈر نہ کیا۔ جب محبت کندن بن جائے پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی، چنانچہ اس نے دربار میں ببانگ دہل یہ گواہی دی کہ قصور میرا تھا، یوسف علیہ السلام بری ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، میں نے ہی اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے یہ گواہی دینے میں نہ تو اپنی حیثیت کا خیال کیا کہ میں تو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہوں، دربار کے سب سے طاقتور وزیر کی بیوی ہوں، اور یہ جو میری ہمجولیاں ہیں، میری ہم نشین ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہیں گی۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ جب وہ محبت میں خام مرحلے سے گزر رہی تھی تو اس نے
اپنی ہم نشین خواتین کی باتیں بھی گوارا نہ کی، اور فوراً جذبات میں آ کر ان کو بلایا کہ آؤ میں تمہارے سامنے حقیقت حال واضح کرتی ہوں۔ تو وہ اس کی محبت کا خام مرحلہ تھا، جہاں اس کے اوپر نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا، اور اب ان مراحل کو وہ طے کر چکی تھی۔ اللہ نے اس کے جذبات میں پاکیزگی ڈالی ہوگی، توبہ کی توفیق اس کو دی ہوگی، چنانچہ اس نے نہ اپنی حیثیت کا خیال کیا، نہ اپنی رسوائی کا خیال کیا، اور حق کو بھرپور طریقے سے بیان کیا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو اس کو محبت کا دعوت تھا، اب اس نے اس کو پورا کر دکھانے کی کوشش کی، اور بڑے دربار میں ببانگ دہل یہ گواہی دی، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ وہ تو سچے ہیں، حقیقتاً سچے ہیں، سچائی کی اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اور قصوروار میں ہوں، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ تو دیکھیے، فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آتا ہے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آپ باہر آئیے، تو یوسف علیہ السلام نے عزیمت کا مظاہرہ کیا کہ جاؤ پہلے بادشاہ سے کہو کہ جو الزام میرے اوپر لگا کر مجھے جیل بھیجا گیا تھا، اس الزام کی پہلے تحقیق کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے صبر، تحمل اور عزیمت کی ایسی تعریف فرمائی کہ اس میں اپنی تواضع کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وَلَوْ لَبِثْتُ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، کہ جتنی دیر یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اگر میں رہتا اور مجھے اس طریقے سے دعوت دی جاتی کہ جیل سے باہر آئیے، تو میں فوراً اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کے صبر اور ان کی عزیمت کے کیا کہنے، جب ان کے پاس بادشاہ نے قاصد بھیجا تھا کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر میرے پاس بھیجا جاتا تو میں پہلے شرط لگاتا کہ پہلے مجھے جیل سے باہر نکالو پھر تعبیر بتاؤں گا، اور مزید یہ کہ جب ان کے پاس بادشاہ کی جانب سے رہائی کا پیغام آیا، اگر میرے پاس آتا تو میں فوراً جیل کے دروازے کی جانب چل پڑتا۔ اس روایت کا منشا حقیقتاً یوسف علیہ السلام کے صبر اور عزیمت کو بیان کرنا ہے، اور یہاں علماء نے ایک باریک نکتہ بیان کیا ہے کہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کا بھی اظہار ہے کہ جب اللہ نے ایک موقع پیدا کیا ہے تو پھر عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کی تعلیم اور بہتری کا رجحان رکھا تھا، تو گویا اس فرمان کے ذریعے اصل میں تو یوسف علیہ السلام کے صبر اور عزیمت کی تعریف کرنی تھی، لیکن ساتھ امت کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر کبھی تمہارے اوپر ایسا وقت آئے اور بادشاہ کی جانب سے پیغام آئے کہ جیل سے باہر آؤ، تو بادشاہ وقت کے پیغام کو قبول کر لو، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کیا پتہ چلتا ہے، اگر وہ بعد میں اپنے اس پیشکش سے مکر جائے، واپس لے لے، تو انسان کو پھر جبر کو مزید بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یوں بھی یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ممکن ہے انہیں وحی کے ذریعے معلوم ہو کہ بادشاہ اپنے اس پیشکش سے واپس نہیں ہوگا، بلکہ اس الزام کی باقاعدہ تحقیق ہوگی اور میں بری ہو کر باہر جاؤں گا۔ بہرحال اس روایت کا حقیقتاً جو مقصد ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور عزیمت کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ نے انہیں کیا عزیمت عطا کی تھی کہ جب ان کے پاس بادشاہ کی جانب سے خواب کی تعبیر بتانے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے یہ شرط نہیں رکھی کہ پہلے تو جیل سے مجھے باہر نکالو پھر تعبیر بتاؤں، بلکہ مکارم اخلاق کے انتہائی اعلیٰ مرتبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے بغیر کسی شرط کے انہیں تعبیر ارشاد فرمائی۔ اور بعد میں جب بادشاہ کا قاصد ان کے پاس آیا تو یہاں بھی انہوں نے اسی پیغمبرانہ عظیمت کا مظاہرہ کیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور ان کے فرزندان سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے اس الزام کی حقیقت تلاش کرو اور اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ تو جب رسول یعنی قاصد ان کے پاس آیا، قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع، لوٹ جاؤ
الی ربک، اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور اس سے سوال کرو، ما بالو، کیا واقعہ تھا، النسوہ، ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ تو ذرا پوچھو، واقعے کی تحقیق تو کرو کہ وہ اصل واقعہ تھا کیا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ قالا، بادشاہ نے کہا، یعنی ان عورتوں کو بلا کر کہا، ما خطبکن، تمہارا کیا قصہ تھا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہ اس انداز سے پوچھ رہا ہے جیسے میں نتیجے تک پہنچ چکا ہوں، تم ہی گنہگار ہو، گویا ان سے تصدیق کروا رہا ہے کہ کیا قصہ تھا جب تم نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، حقیقت بتاؤ۔ قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، حاشا للہ، حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی، سوء برائی کو کہتے ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔ قالت، کہا، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے، زلیخا نے، عزیز کی بیوی نے کہا، الآن حصحص الحق، اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے۔ حصحص کا معنی واضح ہونا۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو نہیں چلنے دیتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ بعض حضرات نے اس جملے کی نسبت زلیخا کی طرف کی ہے، لیکن جمہور مفسرین کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہ جملہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یعنی جب ان تک یہ بات پہنچی کہ اس طریقے سے دربار میں باتیں ہوئی ہیں، آپ کی برات اللہ نے لوگوں پر کھول کر رکھ دی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا، یعنی حقیقت حال کی تفتیش کا مطالبہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، کہ اس نے مجھے گھر میں رکھا تھا اور امانت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کے عزت اور ناموس کا لحاظ رکھتا، تو میں اس امانت پر پورا اترا ہوں، عزیز پر یہ بات کھل جانی چاہیے۔ اور مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خائن کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، اللہ جل جلالہ خائن کو ہدایت نہیں دیتا۔ امانت کا مطلب یہ ہے اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنا۔ امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے، اس کے وسیع مفہوم یہی ہے کہ جس وقت آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو آپ ادا کریں۔ بندگی میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، تو ان حقوق کو ادا کرنا بھی امانت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہماری وہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طریقے سے حقوق العباد میں، بندوں کے ساتھ واسطے میں آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، بطور بیٹے کے آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، بطور باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، خاوند کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، استاذ کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے، مالک کی حیثیت سے، انسان کی جو ذمہ داریاں ہوں، تو اپنی ہر حیثیت کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہی امانت کہلاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر اپنے خطبوں میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ یعنی جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ کسی کا دیا ہوا مال اس کو لوٹانا یہ بھی امانت میں آتا ہے۔ یہ امانت کا ایک چھوٹا سا مفہوم ہے، اور وسیع مفہوم اس کا یہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ جس وقت آپ کی جو ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو آپ ادا کریں، اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو وہ خیانت کے زمرے میں آئے گی، اور خیانت کرنے والوں کے بارے میں آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خائن کا فریب نہیں چلنے دیتا۔ آدمی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرے تو کس حد تک کوتاہی کرے گا، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ گویا کہ حقیقی ہدایت کس کے لیے ہے؟ امانت دار کے لیے ہے۔
یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ بطور مسلمان کے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس وطن کے شہری کے طور پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، پڑوسی کے طور پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایک خاندان کے سربراہ کے طور پر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیٹے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ انسان جہاں بھی ہو اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ مسافر ہیں، مسافر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہیں۔ راستے میں جا رہے ہیں، آپ راہگیر ہیں، راہگیر کی کچھ ذمہ داری ہیں۔ شریعت نے آپ کی ہر حیثیت کی ذمہ داریاں متعین کی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا آپ کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تفتیش کا مطالبہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کے اوپر بات کھل جائے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے میری جو ذمہ داری تھی، جو ایک امانت تھی، کہیں میں نے اس میں خیانت کی ہو، تو میں اس کے اوپر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے امانت کو پورا کیا۔ اور مزید فرمایا کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب بات پھر وہی ہوگی کہ اگر آپ اپنی ملازمت کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو آپ ہدایت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو شخص امانت کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی کمال عبدیت تھی کہ جب ان کی برات سب لوگوں پر واضح ہو گئی تو انہوں نے اس پاکیزگی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اللہ کی طرف کی کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، میں اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان میں نفس پیدا کیا ہے اور نفس انسان کو برائی پر مائل کرتا رہتا ہے۔ ہاں جس پر اللہ کا فضل ہو جائے وہ نفس کے دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ گویا کہ یہ جو اللہ نے مجھے اس گناہ کے ماحول سے نکالا ہے تو گناہ کے ماحول سے نکلنے کے کمال کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ کی طرف کی۔ یہ وہ عبدیت کا کمال ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام نے امتوں کو سکھایا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں کچھ خواہشات رکھی ہیں، ان خواہشات کو عام طور پر نفس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور یہ خواہشات انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی رہتی ہیں۔ نفس کی جتنی خدمت کی جائے اسی قدر وہ زوراور ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کو تم کھلاؤ پلاؤ خوب پہناؤ تو وہ تمہارے اوپر غالب ہو جائے، اور جس کو تم بھوکا رکھو پیاسا رکھو ننگا رکھو تو وہ تمہارا تابع ہو جائے۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا عجیب رفیق ہے کہ کھلاؤ پلاؤ تو سرکش ہوتا ہے اور اس کو ذرا سختی کے ساتھ رکھو تو وہ مطیع ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رفیق تمہارا نفس ہے۔ آدمی اپنی خواہشات جتنی پوری کرے گا خواہش بڑھتی ہی رہے گی، اور خواہشات پر کنٹرول رکھے گا تو پھر انسان اپنے نفس پر قابو پانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں انسان کو جب کسی عام مسلمان کو روحانی مدارج سے گزارا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ کم کھاؤ، کم سونا ہے اور کم باتیں کرنی ہے، قلت کلام، قلت طعام اور قلت منام۔ گویا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی کثرت انسان کے نفس کو زوراور بناتی ہے اور ان چیزوں کی کمی انسان کے نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں یہاں فرمایا گیا کہ نفس جو ہے وہ تو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نفس کی تعریف کرتا ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، وہاں نفس کا نام لوامہ رکھا گیا اور اس کی تعریف کے طور پر اس کی قسم اٹھائی گئی، اور ایک جگہ نفس کو مطمئنہ کہہ کر اس کی تعریف یوں فرمائی گئی کہ اللہ اس سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ گویا کہ نفس کی تین قسمیں قرآن کریم بیان کرتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا میں انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اگر آدمی محنت کرے، اپنی خواہشات پر قابو پائے، مشکل حالات میں بھی دین پر عمل کرے
تو محنت کرتے کرتے اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا، یعنی نفس اس کو گناہ پر ملامت کرتا ہے۔ پہلے تو گناہ کی طرف کھینچنے والا تھا، اب اس نے محنت کر کے وہ درجہ حاصل کر لیا جہاں گناہ پر اس کے اندر سے احتجاج ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہو، تو اس درجے پر پہنچنا نفس لوامہ ہے۔ اور اگر ایک آدمی مزید محنت کرے تو وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس پر شیطان کے وار کا اثر ہی نہیں ہوتا، اسے پھر نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جو کہ مالک اس کو جس حال میں رکھے وہ برضا و رغبت اطمینان کے ساتھ اس حال پر رہتا ہے۔ صوفیاء کرام کو بہت محنت کے بعد یہ درجہ ملتا ہے، اور اس درجے پر برقرار رہنے کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا، جب تک ایک انسان اللہ کے ہاں مقرب شمار ہوتا ہے، اپنی محنت برقرار رکھتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کی وہ برگزیدہ شخصیات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نفس مطمئنہ کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرماتا ہے اور ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان اپنی خواہشات پر غور کرے، ہر خواہش کو پورا نہ کرے، اور اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نفس مطمئنہ کا منصب تو ہم حاصل کریں گے تو کریں گے، کم از کم نفس لوامہ کا جو درجہ ہے وہ ایک مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں نماز چھوٹنے پر پھر اس کو تکلیف ہو کہ میں نے نماز کیوں چھوڑی، نماز کا وقت نکل رہا ہے، ابھی تک میں نے نماز نہیں پڑھی، جہاں اسے دین کا ادنا سا حکم توڑنے پر بھی اندر سے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، تو کم از کم اس درجے کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی اللہ توفیق دے تو دین میں تو آگے ترقی کرنی ہی چاہیے تاکہ انسان نفس مطمئنہ کے منصب تک پہنچ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اپنی پاکیزگیوں کا دعویٰ نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ تم میں سے کون تقوی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو اپنے نفوس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بتاتے ہیں۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے جو جس کا چاہے اس کو پاکیزہ بنائے، یعنی پاکیزگی کا اعلان کرنا یہ ایک مسلمان کو، عبد کو، بندے کو زیب نہیں دیتا۔ تو یوسف علیہ السلام یہی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر رہا، کیونکہ نفس تو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، ہاں جس پر میرے رب کا فضل ہو۔ یہاں عبدیت کا مظاہرہ ہے الا ما رحم ربی کے ذریعے، کہ جس حالات سے میں نکلا ہوں، یا انسان جب مشکلات سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا یہ فضل اسی پر ہوتا ہے جو اس گناہ سے نکلنا تو چاہے۔ یوسف علیہ السلام نے ہمت فرمائی، دروازے تک گئے اور اس گناہ سے ماحول سے نکلنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان پر دروازے کھول دیے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی، جو نوجوان اس گناہ کے ماحول سے نکلنے کی ہمت کرے گا، کوشش کرے گا، تو آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کرے گا۔ صرف شکوے سے کچھ نہیں ہوتا کہ بہت عریانی ہے، ایک نوجوان کہے کہ میری یونیورسٹی میں بہت بے پردگی ہے، بہت فلاں ہے، صرف شکووں سے کچھ نہیں ہوتا، اسے کچھ کرنا پڑے گا۔ کچھ یہی کرے کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھے، نظریں اٹھنے نہ دے، اور غلط قسم کی دوستی نہ قائم کرے، اور یونیورسٹی میں رہتے ہوئے دین کی تعلیمات پر عمل کرے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ مجھے گناہ کے اس ماحول میں آلودگی سے بچا لیجئے۔ تو جب وہ دعا بھی کرے گا اور ساتھ عمل بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو گناہ کے ماحول میں بھی گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دے گا۔